بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا میں بھیجے گئے گوشت میں کرونا، ملک بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد۔ کہانی ایک ایسی شادی کی کہ شادی شدہ کے لیے یقین کرنا مشکل۔ گریجویشن کی ڈگری ملتے ہی لڑکی کا منفرد اور خطرناک جشن۔ موت کی خبر، 27 سال بعد عدالت کا ورثاء کو 2.5 کروڑ روپے دینے کا حکم۔ سعودی عرب کا مفت وائی فائی فراہم کرنے کا اعلان۔ دنیا کے 10 کمزور ترین پاسپورٹس جن میں پاکستان بھی شامل۔ ریس لگانے والا کبوتر 1.6 ملین یورو میں فروخت۔ بھارت کے کھیت میں مغلیہ دور کے سکے برآمد۔ چند لذیذ کھانے جو کسی زہر سے کم نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے جمے ہوئے یا فریز کیے گئے کھانوں کو ٹیسٹ کرنے میں تیزی برت لی ہے۔ اس دوران شہر جنان میں متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ انہیں گوشت اور برازیل، نیوزی لینڈ سے درآمد کی گئی فروزن اشیاء کے پیکٹوں پر نئے کورونا کے شواہد ملے ہیں۔ جمے ہوئے گوشت کو شنگھائی کی ینگشان بندرگاہ سے درآمد کیا گیا تھا، تاہم بیان میں جمے ہوئے گوشت کو برآمد کرنے والی کمپنیوں کے نام نہیں بتائے گئے۔ 7,500 سے زائد افراد جو ان کورونا زدہ مصنوعات کے قریب گئے تھے، ان کا ٹیسٹ کروایا گیا، جن کے رزلٹ منفی آئے تھے۔ اس کے علاوہ ووہان میں برازیل سے لائے گئے گوشت پر ارجنٹائن سے درآمد کیے گئے گوشت میں بھی کورونا پایا گیا تھا۔ دوستو، چین کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ گوشت درآمد کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے، جبکہ برازیل اور ارجنٹائن سب سے زیادہ گوشت برآمد کرنے والے ممالک ہیں۔ چائنیز حکومت کا کہنا ہے کہ 24 ٹن گوشت کی اسکریننگ کے دوران جراثیم پائے گئے تھے۔ ان کی اسکریننگ گودام بھیجے جانے سے قبل کی گئی تھی۔ حالانکہ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جمے ہوئے گوشت سے کورونا پھیلنے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن چائنا نے کئی بار درآمد شدہ گوشت پر کورونا پائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا نے شکل تبدیل کر لی ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو خدشہ ہے کہ ہاسپٹل مریضوں سے بھر جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ کورونا کی تباہی سے بچ کے جون میں ہمارے ہاسپٹل کورونا مریضوں سے بھر گئے تھے، تاہم قوم نے احتیاط کی اور ہم کورونا کی تباہی سے بچ گئے۔ لیکن اب کورونا کی دوسری لہر آ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے 10 دن میں کورونا کے 4 گنا کیسز بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں سے کورونا پھیلا تو سردیوں میں چھٹیاں بڑھا دیں گے، گرمیوں میں کم کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے ہیں، دوسروں کو بھی کہیں گے کہ جلسے ختم کر دیں۔ کسی بھی تقریب میں 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ شادیوں کی تقریبات کھلے مقامات پر کی جائے۔ مساجد میں رمضان کی طرح SOPs پر عمل کریں۔ ہمارے علماء نے کورونا SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ مساجد سے کورونا نہیں پھیلا کیونکہ ساری دنیا نے رمضان میں مسجدیں بند کر دی، پاکستان میں کھلی رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ وقت فیصلوں پر عمل کرنے کا ہے۔ عوامی مقامات پر نکلیں تو پہلے ماسک پہنیں، تقریب میں لوگ ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں۔ ماسک پہننے سے کورونا وبا بہت ہی کم پھیلتی ہے۔ ریسٹورنٹ بند نہیں کر رہے ہیں، تاہم ریسٹورنٹ میں سماجی فاصلہ رکھیں۔ اگر کورونا سے ہسپتال بھر گئے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیال کوٹ کے شہری نے محض 22 سال کی عمر میں 3 شادیاں کر ڈالیں۔ تینوں بیگمات ایک ہی گھر میں مقیم ہیں اور اطلاعات ہیں کہ اب تینوں بیگمات مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی دلہن بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ عدنان نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں ساری بیگمات مقیم ہیں اور پتہ نہیں کیسے یہ صلح صفائی میں مقیم ہیں۔ دوستو، ایسی خبریں پہلے انڈیا سے آتی رہی ہیں اور اب دیکھا دیکھی پاکستان سے بھی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بہرحال خبر میں تو ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں، لیکن یہاں میں نہیں بتا رہا۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔
اللہ خیر کرے یہ چوتھی والا ہنسا میرا لیڈر کپتان نہ سن لے۔ ابھی تو مہنگائی دور کرنی ہے، اپوزیشن کے لگائے گئے الزامات دھونے ہیں، اپوزیشن کو دھونا ہے، باقی بہت سے اور بھی کام کرنے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی کو بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس عدنان نامی لڑکے نے بتایا کہ موجودہ دور میں ایک بیوی کو رکھنا، اس کے نخرے اور اس کی لڑائیوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اقبال کا یہ شہین تینوں بیویوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عدنان نے بتایا کہ رشتے اچھے ملتے رہے، نکاح کی آفر آئی تو قبول کرتا چلا گیا۔ اچھی بیویاں ملی ہیں۔ عدنان کا مزید کہنا تھا کہ پہلا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا، اس کے بعد دوسرا 20 سال کی عمر میں اور تیسرا 1 سال پہلے ہوا ہے۔ ویسے کیا دوستو 16 سال کی عمر میں نکاح جائز ہے؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی خبر ہے، عام طور پر ایسی خبر اتر پردیش کی طرف سے آتی ہے۔ بہرحال تینوں مل جل کر کام کرتی ہیں۔ ایک بیگم نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں مقیم ہے، گھر میں 5 کمرے، 3 بیڈ روم، 1 ڈرائنگ روم اور 1 سٹور روم ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی گریجویشن کے دن کو یادگار بنائے، لیکن امریکہ سے تعلق رکھنے والی اس ایک لڑکی نے اس کو ذرا ہٹ کے یادگار بنایا۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی مکینزی نے ڈگری مکمل ہوتے ہی اپنی اس دن کو یادگار بنانے کا فیصلہ کیا اور مگرمچھ کے ساتھ تصاویر بنانے کے لیے پانی میں اتر گئی۔ مکینزی نے مگرمچھ کے ساتھ مختلف پوز میں تصاویر بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ خوش قسمتی سے مگرمچھ شریف فیملی طبیعت کا مالک تھا، اس لیے مکینزی اس کے چنگل سے بنا کسی نقصان کے باہر نکل آئی، اور اگر ٹرمپ طبیعت کا مالک ہوتا تو باہر نہ نکل پاتی۔ بہرحال سوشل میڈیا پر گریجویشن کے اس منفرد جشن کی ان تصویروں کو خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ اسپین کی ایک عدالت نے 27 سال بعد مرے ہوئے شخص کی خبر ورثاء کو دینے پر حکام کو 2.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ 8 دسمبر 1990 کو جنوبی اسپین میں ایک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہوگی۔ واقعہ کے 6 روز بعد اہل خانہ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ حکام اور اہل خانہ 27 سال تک اس نوجوان کو ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر 12 جون 2017 کو پتہ چلا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تو موت واقع ہو چکی ہے۔ سرکاری محکموں کی غفلت سامنے آنے پر وزارت داخلہ نے متاثرہ خاندان کو بطور ہرجانہ معمولی رقم ادا کی، جس کے بعد اس خاندان نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے اہل خانہ کو 1,20,000 پاؤنڈ یعنی 2.5 کروڑ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس رقم میں سے 54,000 پاؤنڈ والدہ جبکہ 18,000 پاؤنڈ بہن بھائیوں کو ملیں گے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو بھی بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ سعودی حکومت نے مفت وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے ملک بھر میں 60,000 مقامات پر مفت وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہریوں کو مسجد الحرم، مسجد نبوی، ہسپتالوں، مالز اور عوامی پارکس میں مفت وائی فائی تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہ اہم اعلان سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا پاسپورٹ 2020 میں دنیا کا سب سے مضبوط پاسپورٹ رہا ہے۔ یہ درجہ بندی پاسپورٹ انڈیکس کے ذریعے دی گئی ہے۔ اس وقت یہ دنیا بھر میں 171 مقامات پر ویزا فری سروس سہولت مہیا کرتا ہے۔ سوئس شہری دنیا کو 185 ممالک کا بغیر کسی پیشگی ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ جاپان ایک بار پھر پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس کے شہری 191 مقامات پر جانے کے لیے ویزا فری رسائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سنگاپور دوسرے نمبر پر ہے، جہاں سے دنیا بھر میں 190 مقامات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کویت اور قطر کے ممالک میں قطر کے ممالک عالمی سطح پر 57 نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد امارات کا نمبر ہے، جبکہ بحرین 64 میں، عمان 65 اور سعودی عرب 67 نمبر پر ہیں۔
جبکہ پچھلے سال سعودی عرب 70ویں نمبر پر تھا۔ عراق کا پاسپورٹ اس فہرست میں سب سے آخر میں رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک کے پاسپورٹ انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق 8 ممالک کے پاسپورٹ سال 2020 کے لیے دنیا کے 10 سب سے کمزور پاسپورٹ کی درجہ بندی میں آخری صف میں شامل تھے۔ عراقی پاسپورٹ کے حامل افراد صرف 4 ممالک میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ افغانستان دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے طور پر دوسرے نمبر پر ہے، شام کا تیسرا، صومالیہ کا چوتھا، یمن کا 5واں، ایران کا 6واں، جبکہ فلسطین کا 7واں نمبر ہے، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ 8ویں نمبر پر ہے۔ 9ویں نمبر پر شمالی کوریا کا پاسپورٹ، جبکہ میانمار کا پاسپورٹ 10ویں نمبر پر ہے۔ بیلجیم میں ریس لگانے والے کبوتر کو 1.6 ملین یورو کی ریکارڈ قیمت پر فروخت کیا گیا ہے۔ اس 2 سالہ کبوتر کو صرف 200 یورو کی قیمت فروخت کیا جانا تھا، تاہم چائنا میں سے ایک شخص نے نیلامی میں اس کی قیمت 1.6 ملین یورو لگا دی۔ جس فیملی نے اس کبوتر کو پالا تھا وہ یہ خبر سن کر دنگ رہ گئے۔ اس 4 سالہ کبوتر کا نام آرمانڈو تھا، تاہم جس وقت 2019 میں اسے فروخت کیا گیا تھا وہ ریس لگانے سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ اس کبوتر نے 2018 میں متعدد مقابلے جیتے ہیں، جن میں قومی سطح پر متوسط فاصلے کے مقابلے بھی شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا میں کبوتروں کی ریس کا کھیل کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اتر پردیش کے شاملی ضلع کے کھینڈی خوشنم گاؤں میں کھیت سے مغلیہ دور کے سونے اور چاندی کے سکے دریافت ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کھیت میں رات کے وقت غیر قانونی طور پر کی جا رہی کھدائی کے دوران خزانے کی دریافت ہوئی ہے۔ برآمد شدہ سکوں کا کل وزن 202.5 کلو ہے۔ ماہرین کے مطابق دریافت شدہ سکے مغل دور کے ہیں، جو کسی وقت یہاں دفن کیے گئے ہوں گے۔ دوسری جانب صدیوں پرانے سکوں کی اطلاع پر پولیس اور محکمہ ریونیو کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ کے لوگوں سے پوچھ گچھ کے دوران کھیت کے مالک اور دیگر لوگوں نے سکے حاصل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ عوام میں بے حد پاپولر فاسٹ فوڈ اور دوسرے کھانے بے حد لذیذ معلوم ہوتے ہیں اور نوجوان نسل ایسے کھانوں اور ہوٹلنگ کی رسیا ہے، لیکن ان غیر معیاری کھانوں کے باعث صحت کے مسائل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس معاملے میں ذرا سی بد احتیاطی متعدد بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ تر گھر کے کھانوں پر انحصار کیا جائے، جو حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ اگر باہر کا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہو تو معیاری ریستوران اور ہوٹلوں کو انتخاب کرنا چاہیے، اور اس بات کی مکمل چھان بین کر لینی چاہیے کہ وہاں صفائی کی کیا صورتحال ہے۔ ایسے ہوٹل جن کے بارے میں اکثر انکشافات سننے کو ملتے ہیں کہ وہاں غیر معیاری گوشت یا مردہ جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ریستوران میں صارفین کو جو سلاد پیش کیا جاتا ہے وہ اپنی پرکشش سجاوٹ کی وجہ سے دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے ذوق شوق سے کھاتے ہیں۔ صارفین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے فوڈ آئٹمز کی طلب کو پورا کرنے کے لیے انہیں کافی تعداد میں تیار کروا لیا جاتا ہے، جو پیکنگ کی شکل میں مختلف سٹوروں اور بیکریز پر بھی دستیاب ہوتے ہیں، جو بعض اوقات کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک رکھے رہتے ہیں، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو مہلک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اعلیٰ پائے کے ریستوران سے لے کر معمولی درجے کے ہوٹلوں میں میزوں پر پانی پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، اور اکثر افراد میز سنبھالتے ہی پانی پی لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ پانی ان کی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ میز پر پہلے سے پانی رکھا گیا ہو تو اسے پھینک کر نیا پانی منگوانا چاہیے۔ ریستوران میں دستیاب گوشت کے چھوٹے ٹکڑے جیسے کہ مرغی کے سینے کا گوشت اسے پوری طرح گلانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیرونی سطح سے جلدی جل جاتا ہے۔ یہ گوشت عموماً اندر سے کچا اور باہر سے خستہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق آدھا پکا ہوا یہ گوشت صحت کے لیے نہ صرف مضر ہے
بلکہ خوراک کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں کی بڑی وجہ یہی ہے۔ آج کل مختلف انداز میں بنے ہوئے آلو کے چپس بے حد پسند کیے جاتے ہیں اور برگروں کے ساتھ علیحدہ سے مہنگے داموں فروخت بھی کیے جاتے ہیں، جنہیں صارفین بالخصوص نوجوان ذوق و شوق سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں استعمال ہونے والے انتہائی ناقص اور گلے سڑے آلو جو دکاندار علیحدہ کر دیتے ہیں، ریستوران انہیں انتہائی سستے داموں خرید کر استعمال کرتے ہیں اور انہیں غیر معیاری کیچپ کے ساتھ سجا کر صارفین کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، جو صحت کے لیے انتہائی سخت مضر ہے۔ اس کے علاوہ فنگر فش اور تلی ہوئی مچھلیوں میں ان کی جو نسل بتائی جاتی ہے، اس کی جگہ سستے داموں والی مچھلی فروخت کر کے مہنگے دام وصول کر لیے جاتے ہیں۔ اس کاروبار میں ریستوران مالکوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹرز بھی شریک ہوتے ہیں، جو بآسانی صارفین کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مختلف اقسام کے برگر لوگوں میں بے حد پاپولر ہیں، جس کے لیے خصوصی طور پر برگر پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جہاں یہ برگر مہنگے داموں فروخت کیے جاتے ہیں اور انہیں کھانا ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ اس قسم کے برگروں میں شامل اجزاء میں ظاہر کیے گئے اعلیٰ معیار کے تیل کی جگہ عموماً غیر معیاری تیل استعمال کیا جاتا ہے، جو دل اور پیٹ کے مختلف امراض کا باعث بنتا ہے۔ پیزا کسی بھی ریستوران کے لیے سونے کی کان کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں نہایت ہی کم قیمت اشیاء استعمال ہوتی ہیں، جبکہ پیزے کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیو یارک سٹی پیزا ہٹ کے اجزائے ترکیبی پر خرچ محض $3.64 ہے، جبکہ وہ اسے $10 میں فروخت کرتے ہیں، یعنی 3 گنا منافع وصول کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔